والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو ایسا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اثامہ جو ہے اسم سے ہے، اثامہ میں جو الف آیا ہے یہ اس کے معنی میں زیادتی کے لیے آیا ہے کہ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اثامہ یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس میں داخل ہوں گے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سبیلن یہ نکرہ ہے، عربی گرامر پڑھنے والا طالب علم سمجھتا ہے سبیلن یہ نکرہ ہے، یعنی وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے رسول کے کچھ ہی راستے کو اپنایا ہوتا۔ ارے بھائی مکمل مومن نہیں بنتا مگر تھوڑا بہت چھوٹا مومن تو بن جاتا، کم سے کم جنت میں داخلہ مل جاتا۔ آپ سوچئے کہ ایک طالب علم کسی ایگزام میں 1 نمبر سے مس ہو جائے، لوگوں کو 1 نمبر کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا، لیکن 1 نمبر سے وہ مس کر گیا، آگے کے کلاس میں اس کو ترقی نہیں دی گئی، وہ فیل ہو گیا، اس کو پیچھے رہنا پڑا، تو پورے سال اسے پچھتانا پڑے گا کہ اے کاش وہ 1 نمبر میں لا لیا ہوتا تو مجھے آج ترقی مل جاتی۔ کہا ایسے ہی یہ کافر اور مشرک قیامت کے دن تمنا کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے رسول کے کچھ ہی راستے کو اپنا لیا ہوتا، ہمیں جنت نصیب ہو جاتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ معزز حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ 19ویں پارے کی منتخب آیتوں کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ فرقان کے آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہے تو کل قیامت کے دن وہ ان کا نام لے کر کے کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ میرا حال نہ ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو مشرکین جو ہوں گے وہ انہیں دیکھ کر کے پچھتا رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے ذرہ برابر بھی ایمان قبول کر لیا ہوتا یا تھوڑا بہت بھی ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچا، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَا يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن کافر، ظالم سے مراد یہاں مشرک ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سبیلن یہ نکرہ ہے، عربی گرامر پڑھنے والا طالب علم سمجھتا ہے سبیلن یہ نکرہ ہے، یعنی
وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے رسول کے کچھ ہی راستے کو اپنایا ہوتا. ارے بھائی مکمل مومن نہیں بنتا مگر تھوڑا بہت چھوٹا مومن تو بن جاتا, کم سے کم جنت میں داخلہ مل جاتا. آپ سوچئے کہ ایک طالب علم کسی ایگزام میں ایک نمبر سے مس ہو جائے, لوگوں کو ایک نمبر کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا, لیکن ایک نمبر سے وہ مس کر گیا, آگے کے کلاس میں اس کو ترقی نہیں دی گئی, وہ فیل ہو گیا, اس کو پیچھے رہنا پڑا, تو پورے سال اسے پچھتانا پڑے گا کہ اے کاش وہ ایک نمبر میں لا لیا ہوتا تو مجھے آج ترقی مل جاتی. کہا ایسے ہی یہ کافر اور مشرک قیامت کے دن تمنا کریں گے, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش ہم نے رسول کے کچھ ہی راستے کو اپنا لیا ہوتا, ہمیں جنت نصیب ہو جاتا. اور آگے اللہ نے فرمایا یہ کافر تمنا کریں گے, یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہاں اللہ نے فلانن کہا, نام ذکر نہیں فرمایا, لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن نام لے لے کر کے کہے گا, اے کاش میں نے زید کو اپنا دوست نہ بناتا, اے کاش میں بکر کو اپنا دوست نہ بناتا, اے کاش میں جنید کو اپنا دوست نہ بناتا, اے کاش میں زبیر کو اپنا دوست نہ بناتا, یعنی وہ نام لے کر کے کہے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ, اس آیت سے ایک نکتہ ملا. جانتے ہو کیا نکتہ ملا؟ کہ دوست بنانے میں ہمیشہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں وہ کس معیار کا ہے. بھائی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا دنیا میں, ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کو دوست بنانے کے بعد آدمی کو بعد میں اس کی حقیقت معلوم ہو تو وہاں سے کنارہ کشی, یو ٹرن مار دے, وہاں سے فوراً آگے نہیں جانا ہے, اب سمجھ جائے کہ یہاں میرے لیے شاید آگے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ایسا بھی ممکن ہو کہ بھائی جس کو دوست بنایا ہے وہ بہت اچھا ہو, اخلاق میں بہت بہتر ہو, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ, آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو لہٰذا جب کوئی کسی کو اپنا دوست بنائے تو ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر کے دوست بنائے کہ کسے میں اپنا دوست بنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ نصیحت ہمیں اور آپ کو دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں. 3 چیزیں, پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا, اس کے بعد اللہ نے اپنی کمال قدرت کا ذکر کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ بندوں پر میں نے کیا کیا انعام کیا ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, کہا وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا. مبتدا اور خبر کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں, عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو قصر کا معنی پایا جاتا ہے. ترجمہ یہ ہوگا, ٹرانسلیٹ یہ ہوگا وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے جو, وہی مطلب وہ اللہ, وہی ہے وہ اللہ, اکیلا وہی ہے. مرج البحرین, جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا, 2 سمندروں کو ملا دیا. کہا ہذا عذب فرات, یہ میٹھا پانی ہے جس سے پیاس بجھایا جاتا ہے. عذب میٹھا, فرات فرات یفرتو کے معنی میں, جس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. میٹھے پانی کو فرات اس لیے کہا جاتا ہے, فرات کے معنی توڑنا بھی ہوتا ہے, کیونکہ میٹھا پانی جو ہے نا وہ پیاس کو توڑ دیتا ہے, پیاس کو کاٹ دیتا ہے. تو کہا ھذا عذب فرات, یہ میٹھا پانی ہے جو تمہارے پیاس کو بجھاتا ہے. اور یہ جو ہے ملحن اجاج, نمکین اور کھارا پانی ہے جو کڑوا ہوتا ہے. اس کی توضیح مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر ایسے سمندروں کو ملایا ہے. زمین میں 70% کیا ہے, پانی ہے, 30% خشکی ہے. تو کہا کہ اتنے بندے دنیا میں رہتے ہیں, اللہ کی اتنے مخلوقات رہتے ہیں, فرمایا کہ زمین کے اندر 2 ایسے سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے جو ایک ہی رو میں بہہ رہے ہیں. دنیا میں مجھے بتاؤ کون سا ایسا سائنسداں اور سائنٹسٹ ہے جو
دو چیزوں کو ایک ساتھ بہا رہا ہو، ایک طرف دودھ اور ایک طرف پانی، دودھ اپنے دائرے میں بہ رہا ہے، پانی اپنے دائرے میں بہ رہا ہے، اور دونوں میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، پانی الگ جگہ پہ ہے، دودھ الگ جگہ پہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی پیر صاحب کر سکتے ہیں؟ یا کہ کہیں کہ کوئی بابا کر سکتے ہیں، کوئی ولی کوئی مرشد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ طاقت صرف اللہ کی ہے، باقی کسی کی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ مفسرین نے توضیح بیان فرمائی، کہا کہ وہ دونوں سمندر بہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہاں پہ بور لگاؤ اسی کا پانی میٹھا لگتا ہے، اور اس کے بازو میں دوسرا بور لگاؤ اس کا پانی کھارا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سمندر کو بہا دیا ہے، آپ ایک ہاتھ کے دائرے اور فاصلے میں دو بور لگاتے ہو، ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا کھارا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میٹھا پانی کھارے کے ساتھ ملتا ہے اور نہ کھارا میٹھے کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گائے اور بھینس کے تھن سے دودھ نکالا ہے، اس دودھ کو بھی ایسا فلٹر کر کے نکالا، دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں بنی۔ آپ بتائیے، اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تھن سے دودھ کو ایسے نکال لیتا ہے، نہ دودھ میں خون کی کوئی آمیزش ہے اور نہ ہی گندگی کی کوئی خوشبو اور بو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے حفاظت کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے نکالتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ طاقت اور یہ قدرت صرف اللہ کی ہے میرے بھائیو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سمندر جو ایک ہی رو میں بہ رہا ہے، ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا کھارا ہوتا ہے۔ اچھا یہ تصور کرو، اللہ نے سمندر کا پانی کھارا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہزاروں سال، کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے، سمندر کا پانی جیسے کا تیسا ہے، کوئی بھی جانور اس میں مر جائے، اس کے اندر کھارا پن کی وجہ سے وہ اس کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سمندر میں وہ چیز بچتی نہیں ہے۔ اور اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے تحت اس کو اللہ نے کھارا بنایا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے آیت نمبر 63 اور 74 تک آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنے رحمان کے بندوں کی صفات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں۔ دل تھام کر کے بیٹھ جاؤ، اب رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں وہ ذرا سنیے۔ رحمان کے بندے، دنیا میں بندوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بحیثیت بندہ، دنیا میں ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، نیکی کرنے والا بھی اللہ کا بندہ اور گناہ کرنے والا بھی اللہ کا بندہ۔ یہ بندگی عام ہے ہر کسی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت، یعنی ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بندگی کا دوسری حیثیت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہی ہیں عباد الرحمن، انہی کو کہا جاتا ہے رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 63 سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے 74 تک ان کا تذکرہ فرمایا، کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے۔ ہونن یہ رحمان کے بندوں کی چال ہے۔ اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب زمین پر چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز تھا، یعنی پیروں کو پٹک پٹک کر کے نہیں، غرور و گھمنڈ میں نہیں، بڑے آہستہ چال چلتے تھے۔ میانہ روی، یعنی ایسا چال بھی نہ ہو کہ آدمی بیماروں کی طرح چل رہا ہو، اور اتنا غرور بھی نہ ہو کہ آدمی اپنے پیر پٹک پٹک کے چلے۔ تو کہا رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ کہ زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب یہ مخاطب ہوتے ہیں، یہاں جہالت حلم کے مقابلے میں ہے، حلم کی ضد ہے، حلم کے مقابلے میں آئی، کہا کہ
جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں کبھی بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے اور یہ جو جاہل ہیں یہ لایانی گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنی علم و بردباری دکھاتے ہوئے ان سے بحث نہیں کرتے, ان سے الجھتے نہیں ہیں, بلکہ اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں. بس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, السلام علیکم کہہ کر کے نکل جاتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں, جو قیام اللیل کرتے ہیں. رحمان کے وہ بندے ہیں, رحمان کے وہ بندے نہیں جو ایک دن تراویح پڑھ کر کے بھاگ جائیں پھر پورے رمضان نظر نہ آئے. اور تراویح کیا, رحمان کے وہ بندے نہیں جو رمضان کے بعد 5 نمازوں کو بھی بھول جائیں. یہ رحمان کے بندے ہیں میرے بھائیو, یہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے. رحمان کے جو بندے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں, قائم رہتے ہیں ثبات قدمی کے ساتھ, دل کی مضبوطی کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, اور شیطان کے ہر ایک وسوسے کا مقابلہ کرتے ہیں, اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ بعد کی بات ہے, پہلے عبادت کرنا ہے. پہلے نمبر پر ان کے لیے عبادت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ من صلی صلاۃ العشاء بالجماع, جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا. اور جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات قیام کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ ہیں رحمان کے بندے جو جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ رحمان کے بندے جو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں, اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے, یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ جہنم کے عذاب کو تو ہم سے پھیر دے. ان عذاب جہنم کان غراما, یہ جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے, جہنم کا عذاب تو پکڑنے والا ہے, اے اللہ اس عذاب سے ہمیں تو بچا لے. یعنی وہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ اے اللہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے اللہ کے ہاں. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ آیت کریمہ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری پوری عبادت کو صحیح دشا اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. ہم عبادت کر کے بھی اللہ کے سامنے کس طرح رہیں اور کس انداز میں زندگی گزاریں اللہ نے یہ بتایا اس آیت کریمہ میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں چند نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, حج کر لیے, صدقات و زکوٰۃ دے دی, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا نیک دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے کہا نہیں, رحمان کے بندے یہ نہیں. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, ساری عبادتیں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے. اللہ اکبر. یہ ہے رحمان کے بندے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی 5ویں صفت بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, اور جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے, اسراف نہیں کرتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اسراف مت کرو, ایک جگہ کہا ولا تبذر تبذیرا, تبذیر مت کرو. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے, فضول خرچی کرنا. اس میں تھوڑا سا باریک فرق ہے, اس کو غور سے سنیے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. یہ موبائل ہے, یہ سامان ہے, ضرورت کتنے کی تھی؟ میں 5000 میں اس کو لے سکتا ہوں. خرچ کرنے کی ضرورت میری اتنی تھی لیکن میں نے اسی میں 20,000 خرچ کر دیے. یہ ہے اسراف. مسجد میں 4 لائٹ لگانے سے کام چل جاتا تھا, ہم نے 50 لائٹیں لگوا دی, ایک ممبر کے پاس بھی لگا دیا, ایک پیچھے بھی لگا دیا, وضو خانے میں 10 لگوا دیے, بیت الخلاء میں بھی 10 لگوا دیے اندر. یہ ہے اسراف. 5 لائٹوں سے کام چل جاتا تھا, یہ کونے سے لے کر کے وہ کونے تک 5-10 لائٹیں لگا دیے, پوری مسجد روشن ہو گئی. مگر اللہ کے کچھ بندے مسجدوں میں 10 لائٹ آگے 10 پیچھے, 10 اوپر 10 نیچے. یہ اسراف ہے. کہا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے یہ.
اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنا، یعنی جہاں ضرورت ہی نہیں وہاں آدمی خرچ کرتے جا رہا ہے، اس میں حرام کام بھی داخل ہے کہ آدمی شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں اور دیگر حرام کام کرنے میں آدمی خرچ کرے، یہ ہے تبذیر۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا اور کہا رحمان کے جو بندے ہیں یہ اس چیز سے بچتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ رحمان کے بندے یہ تین چیزیں نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں پکارتے، وہ کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ کبھی زنا نہیں کرتے۔ عرب کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں مگر یہ تین برائیاں بہت ہائی لائٹ تھیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا، کسی کو قتل کر دینا ناحق جیسے اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے، اور زنا کرنا، فحاشی پھیلانا، یہ تین گناہ ان کے اندر بہت زیادہ رائج تھے۔ تو اللہ نے ان تینوں کا تذکرہ فرمایا، کہا رحمان کے بندے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ گناہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بچی کو مار دیا ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول جب میں زمانے جاہلیت میں تھا تو میں نے اپنی معصوم بچی کو دفن کر دیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میں نے شرک کیا ہے، یہ بتائیے کہ کیا اس گناہ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی آپشن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال آیا، اللہ نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک ایسا دن جو گنہگاروں کے لیے فضیلت کا دن تھا، ان سارے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ایک راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا، کہا کہ تمہارے سارے گناہ ایک طرف ہیں، سارے جرائم ایک طرف ہیں، سارے کرائم ایک طرف ہیں، تم صرف توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بتائیے کیا کوئی ہے جو یہ آفر دے سکتا ہو؟ اگر یہ کہا جاتا کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں، تو بدی میں یہ لوگ آسمان چھو رہے ہوتے اور ان کے اندر برائیاں اور زیادہ پیدا ہو جاتی کہ اب تو جب معافی نہیں ہونا ہے تو اب گناہ کرتے ہی جاؤ۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر میرے وہ بندے جو تین کام کر لیں اللہ تعالیٰ صرف ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے توبہ کیا، سچے دل کے ساتھ توبہ کیا، اپنے گناہ سے رجوع ہو گئے اور نیک عمل کرنے لگے، یہ تین کام جو میرے بندے کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میرے بھائیو اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ تو ایک آفر دے رہا ہے، یہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گناہ کو صرف معاف کر دوں گا بلکہ فرمایا تیرے گناہ کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، گنہگاروں کے لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ گنہگار اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کے پاس جعلی نوٹ ہے، نوٹ کیا ہے؟ جعلی ہے، فیک ہے، کہیں چلنے والا نہیں ہے، پکڑا گیا، گورنمنٹ نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ایک نوٹس نکالی کہ جو لوگ اپنے آپ یعنی ان کو پکڑا نہیں گیا، اپنی مرضی سے وہ ہمارے حوالے ہو گئے تو میں ان کو بخش دوں گا یا ان کو چھوڑ دوں گا، یا ان کے پاس جو جعلی نوٹ ہے وہ صرف لے لیے جائیں گے، باقی ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو بتائیے کتنے لوگ اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے؟ بہت سارے لوگ حوالے کریں گے کہ بھائی میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد میرے بندو ایسے ہی تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو تمہارے صرف گناہ میں معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کیا گورنمنٹ یا حکومت یہ کہے گی کہ تمہارے کرنسی جو جعلی ہے اس کو میں ورزنل میں تبدیل کر کے دے دوں گا؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے پاس گناہ ہے اس گناہ کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ ایمان والے رحمان کے بندوں کی صفت ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور کا دو معنی مفسرین نے بیان کیا، ایک معنی یہ ہے کہ ایسی مجلسیں جہاں پر لایانی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں،
انہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کبھی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. کوئی ان کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے, چلو ہماری زمین کا مسئلہ ہے, پراپرٹی کا مسئلہ ہے, آپ نے گواہی دے دی تو وہ چیز مجھے مل جائے گی, بس آپ گواہی دے دیجئے. کہا رحمان کے بندے اگر کروڑوں اربوں روپے بھی ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دو پھر بھی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ ہے رحمان کے بندے. لیکن آج جو شیطان کے بندے ہیں انہیں کروڑوں دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پیالی چائے پر بک جاتے ہیں. وہ ایک پیالی چائے پر بک جاتے ہیں, جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ بھی مت پلائیے, مگر مخالف سے اس کی دشمنی ہونی چاہیے, وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار رہے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور لغو سے جب گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یعنی جہاں لایانی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لایانی کس کو بولتے ہیں؟ ایسی بات, ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, کہ رحمان کے بندے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد کو, ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ازواجنا کہا کہ اگر رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی مشرک ہو, اگر کوئی عقیدے میں بگڑا ہوا ہو, تو یہ رحمان کے بندے چین سے نہیں بیٹھتے. ان کے دل میں ہمیشہ الجھن رہتی کہ کب یہ ہدایت قبول کر لیں, کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے کہ شرک کی حالت میں ان کی موت ہو جائے. تو یہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے بھائیو بتاؤ, اگر بیوی مسلمان ہو, شوہر کافر ہو, یا شوہر عقیدے میں اچھا ہو اور بیوی عقیدے میں بگڑی ہوئی خراب ہو, تو کتنا الجھن بھرا ماحول ہوگا. اللہ نے کہا رحمان کے بندے جب یہ ماحول دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اہل و عیال کو تو ایمان والا بنا دے, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور مجھے متقیوں کا امام بنا. اس کا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ متقیوں کا امام بنا یعنی اے اللہ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو نیک اور متقی بنا دے, اور چونکہ میں گھر کا اپنے ذمہ دار ہوں مجھے ان کا امام بنا دے. یعنی میں فاسق و فاجر لوگوں کا امام نہ رہوں, میں ایسے لوگوں کا ذمہ دار رہوں جو میرے گھر کے اندر تیرے تقوی کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. اللہ مجھے وہ توفیق عطا فرما. یہ تھا میرے بھائیوں 19ویں پارے کی چند آیتوں کا خلاصہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ہے نا. اسی طریقے سے قوم لوط, قوم شعیب اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, جو انشاءاللہ ہم لوگ بعض واقعات سماعت کر چکے ہیں قصص انبیاء کے اندر, اور بعض واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.